تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہ پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ یقین کی دعا مانگا کریں۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ کبھی کبھی انسان لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے۔ رات کے آخری پہر کی تنہائی میں، تہجد کے سجدوں میں آنسوؤں سے اللہ سے باتیں کرنا ہوتا ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اس کہانی کو اللہ پاک کیسے ادھوری چھوڑ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے اپنے ساتھ دوستی کا موقع دینا ہو۔ اگر چاہتے ہو تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ سے اپنے دل کی ہر بات کیا کرو۔ اس وقت اللہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو کیا یہ تمہیں قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے۔ تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر تمہارا اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے، تو وہ سویرا بھی پھر ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو اللہ اور تمہارے درمیان راز تھی۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو۔ مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ یقین ہے اس لیے صبر بھی ہے۔ جو آپ کا ہے وہ اللہ کے حکم سے آپ کو ہی ملے گا، ہر حال میں ملے گا۔ جب قبولیت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں نا، تب بھی ایک راہ ہوتی ہے تہجد، جہاں قبولیت لازم ہو جاتی ہے۔ جب تم سکون کی تلاش میں در بدر بھٹک رہے ہوتے ہو نا، تب وہ رب تمہیں تمہاری زندگی میں سکون لوٹانے کے لیے تہجد کی راہ دکھاتا ہے۔ وہ رب تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم مجھ سے مانگتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہو؟ کبھی شک نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے۔ رب العالمین پلک جھپکنے سے پہلے چیزوں کو بدل سکتا ہے، اس لیے پریشان نہ ہو۔ وہ آنسوؤں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے، وہ اچانک بند دروازے کھول سکتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کھلے گا۔ آپ کا کام صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ صبر ہوتا نہیں، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچتے ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص تمہاری خواہش نہیں آزمائش ہو سکتا ہے یہ زخم تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو، اللہ سے جڑنے کا ایک ذریعہ ہو۔ جب تمہیں صبر کا ہی نہیں پتہ تھا،
اللہ پر یقین کے راستے کا ہی نہیں پتہ تھا۔ ہو سکتا ہے یہ سب سکھانے کے لیے تمہیں اس وقت سے گزارا ہو سکتا ہے تمہیں ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اللہ جاتی ہے۔ اللہ نے تمہیں پریشان دیکھا ہے، اللہ نے تمہیں خاموشی سے بکھرتے دیکھا ہے، تمہارے آنسو، تمہارے درد کو جانتا ہے وہ، تمہاری روح کو کمزور پڑتے، تمہارے دل کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے اس نے، تمہارے ذہن کی نسوں کو پھٹتے دیکھا ہے۔ آج ہمت کرو وہ باتیں سن کر جو تمہیں تکلیف دے رہی ہیں، جلد سب کچھ ٹھیک ہوگا، تم صبر کرو۔ وہ رب جو سب کائنات کو چلا رہا ہے، اس کے ایک کن سے ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے۔ سورج ڈھل کے چاند اور تارے آتے ہیں اور ایک موسم سے دوسرے موسم تبدیل ہو جاتے ہیں، نئے پھول اور پھل آتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ رب تمہاری خواہش کو پورا نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا، تم دیکھ لینا، بس صبر کرو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا کرے، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔